برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان موبائل فون کا استعمال اور اس کے فوائد، اس کے نقصانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔ بغیر مقصد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی ہر نعمت، اس پر جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت پیدا کی اور اس نعمت کا فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ پانی کی نعمت ہے، ہوا کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، کوئی بھی آپ نعمت دیکھے اس سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ موجودہ دور کے اندر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو یا ایسا آدمی ہو جس کی جیب میں، جس کے ہاتھ میں موبائل استعمال نہ ہو، اور وہ موبائل کا استعمال نہ کرتا ہو، ٹیلی فون کا استعمال نہ کرتا ہو۔ پہلے دور کے اندر خط ہوتا تھا، تار ہوتی تھی، اس کے درمیان لوگوں کے آپس میں رابطے ہوتے تھے، مشکلات تھی۔ لیکن موجودہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا تو ہر چیز انسان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے انسان کے رابطے سالوں سال بعد ہوا کرتے تھے، اب ایک انسان اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا دنیا کے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ پلک چمکنے کے برابر ان کے آپس میں رابطے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انسان کو انسانیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک انسان مزدوری کرنے کے لیے باہر کسی دنیا کے آخری کونے میں ہے، اور وہ اگر چاہے تو شام کے وقت، دن کے وقت، کسی ٹائم بھی اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے خیریت دریافت کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ والی نعمت آج سے کچھ عرصہ قبل انسانوں کو میسر نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ نعمت آج کے انسانوں کو عطا کر دی ہے۔ اس پہ اللہ کی ذات کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ انسان کہیں بھی ہو اپنے والدین سے رابطہ کر سکتا ہے، جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ ایک انسان اپنے والدین سے بات کرتا ہے، حال احوال دریافت کرتا ہے، ادھر والدین کو سکون ہو جاتا ہے، ادھر بچے کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ملا؟ یہ اس موبائل کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے پر انسان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے حال احوال معلوم ہو جاتی ہے، ان کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، ان کے بارے میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ انسان کی قرابت داری، رشتہ داری وہ برقرار رہتی ہے۔ انسان ان کے غم میں، ان کی خوشی میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں پہنچ سکتا، ان کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کس مجبوری کی وجہ سے آپ کے اس گھر میں شریک نہیں ہوا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کی خوشی میں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟
یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آج سے کچھ عرصہ قبل نصف صدی تک شاید مسلمانوں کو، انسانوں کو حاصل نہیں تھی۔ اس وقت کی زندگی کتنی مشکل تھی وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے وہ زمانہ گزارا ہے، جنہوں نے وہ زندگی گزاری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین ہر طرف ترقی یافتہ دور ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گنتی کرنا چاہو گے، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب اور زندگی، دنیا کے معاملات، دنیا کے مسائل، دنیا کی اس کو آب و ہوا، دنیا کے معاملات کا پتہ چلتا ہے یہ موبائل فون کے ذریعے۔ اور موبائل کا استعمال یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس کو اچھا استعمال کرے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر اس کو غلط استعمال کرے اس کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ انسان تک ہے، اس کو استعمال کیسا کرنا ہے۔ موبائل کے اندر اس نے اپنے والدین کے ساتھ بات کی، بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں بات کی، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حال احوال بیان کیے، سب کچھ اپنا کاروبار اس کے ذریعے کر رہا ہے، اپنی معاشرت اس کے ذریعے کر رہا ہے، اپنے اخلاق اس کے ذریعے وہ بیان کر رہا ہے، سب کچھ اس کے ذریعے وہ دین کے کام کر سکتا ہے، دینی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس موبائل کے اندر وہ قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو سن سکتا ہے، دینی معاملات کو دیکھ سکتا ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کے لیے باقاعدہ اس کو کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ ایک موبائل فون کے اندر سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نقصانات اس کے تو اتنے زیادہ ہیں، اس کے آداب ہیں، موبائل کے فون کے بھی آداب ہیں۔ دیکھو ہمارا دین یہ نہیں تھا، اس دور کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ موبائل کا استعمال نہیں تھا، تو آج 50 سال بھی نہیں گزرے۔ ہمارا دین ایک ایسا حیات طیبہ والا دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک پہلو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی کے دروازے پر دستک دو، 3 مرتبہ دروازے پر دستک دینی ہے، اندر سے آواز آئی تو پوچھے کون، اس کو پورا اپنا نام بتاؤ میں کیوں آیا۔ آج کے دور کے اندر آپ موبائل پہ کسی کو فون کر رہے ہیں، 3 دفعہ اگر آپ نے کال کی اس نے اٹھا لی تو صحیح ہے، نہیں تو بند کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مشغول ہو سکتا ہے اس کو کوئی شرعی تقاضا موجود ہو۔ شریعت آج بھی اس چیز کی پابند ہمیں بنا رہی ہے کہ آپ کی زندگی اس طریقے پر ہے، اور آپ کسی کو فون کر رہے ہیں اس کو پہلے سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سب سے پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اس کو اپنا نام اور اس کو اپنا کام بتاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 صدیاں پہلے اپنی زبان مبارکہ سے یہ بیان کیا، حال احوال دریافت کرو، اور جس مقصد کے لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ۔ یہ ہے اس کی ضرورت، اور موبائل کی ضرورت اور فوائد یہ بھی ہیں۔ آپ کے پاس موبائل کے اوپر گھڑی موجود ہے، آپ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو لالن کے اوپر لگا کے اتنی بڑی راتیں ہیں تہجد کی نماز، وہ نماز جس کا منادی، جس کا پکارنے والا، جس کا مؤذن اللہ کی ذات ہے۔ باقی نمازوں میں ابھی اذان ہوگی، ایک آدمی انسان اذان دے گا، اس نماز کا منادی، اس نماز کا مؤذن اللہ ہے، اور اللہ اعلان کیا کر رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔
ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی اور 12 بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیشہ کی عادت تھی وہ 8 رکعتیں پڑھنے کی تھی۔ یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ اعلان کرتا ہے۔ آج ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، مصائب میں ڈوبے ہوئے، ہمیں اللہ کی طرف آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رکھتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی دعائیں۔ وجہ کہ ہم اللہ کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری ساری رات موبائل فون کو ہاتھ میں ایسے پکڑے ہوئے گزر جائے گی، آنکھوں کے سامنے ساری رات گزر جائے گی۔ ہمارا ہاتھ نہیں تھکے گا، ہمارے بازو میں تکلیف نہیں ہوگی، میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک تکلیف ہوگی، موبائل کی بیٹری نہ ختم ہو جائے، لائٹ نہ چلی جائے، موبائل خراب نہ ہو جائے۔ یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں رات کو اس موبائل کا استعمال کیا کر رہا ہوں۔ آج ہم جب پہلے لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر موبائل نے سب کچھ واضح کر دیا، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوگا۔ ان لوگوں کی محبت اللہ کے ساتھ کی وہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ آج ہماری ساری رات موبائلوں میں گم ہو جائے گی، ساری رات ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں گے، کہیں پہ ہم کیا لکھ رہے ہوں گے، کبھی کیا دیکھ رہے ہوں گے، نہ جانے وہ رات ہمارے لیے عذاب کی ہے یا ثواب کی ہے، وہ ہر آدمی کو اپنے موبائل سے پتہ ہے۔ یہ موبائل ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا جب غلط استعمال ہوگا تو یہ موبائل ایک اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ موبائل فون پہ ساری ساری رات فحش گوئی، غلط گفتگو، بد کرداری، بد نظری، بد زبانی، بد کلامی، بد گمانی، فضول کالیں، فضول خرچی، یہ سارا کچھ آج کے دور میں آج موبائل پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمارے رنگوٹھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنہائی کے گناہوں سے بچو، کل تم میں سے ایک شخص اس حال میں آئے گا وہ مفلس ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ تنہائی کا گناہ جس کو کرنے والا شخص اور دیکھنے والی ذات ایک اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے وہ بڑا نیک بنا ہوگا۔ فرمایا وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ تنہائی کا گناہ آج کے دور کا گناہ موبائل ہے۔ اس کا استعمال اگر غلط ہے تو زندگی برباد ہے، اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو یہ انسان کے لیے فائدے کی۔ اور قیامت والے دن جو انسان بد کردار ہوگا، جو انسان غلط ہوگا، گناہوں کی اس کی زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو اسی نام سے پکارے گی۔ جہاں پہ اللہ کا جلال، اللہ کی شان، انبیاء کھڑے ہوں گے، وہاں ایسا انسان جب پیش ہوگا جس کے سامنے اس کو اس بد کردار نام سے پکارا جائے گا، وہ کیسی زندگی ہوگا۔ اور اس موبائل کی وہ بے لذت گناہ، وہ والے گناہ جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، آنکھوں کا تڑپنا، دل کا تڑپنا، سانسوں کا تڑپنا، کس وجہ سے؟ موبائل میں غلط موویاں، غلط کام دیکھنے کے بعد جب وہ دیکھ کے گناہوں کا میلان زیادہ ہوا، وہ کسی بھی طرف وہ نفسیاتی مریض بن رہا ہے، وہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار بن رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ذہنی بیماریاں کیوں ہیں؟ نفسیاتی بیماریاں کیوں ہیں؟ ہم نے وقت سے پہلے بڑا بننے کی کوشش کی،
ہم نے وقت سے پہلے ان کاموں کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو ہماری عمر سے بھی پہلے کے تھے، جہاں ہماری عمر نہیں پہنچی۔ آج اس وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار ہے، فساد ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ جتنا اس کو غلط استعمال کرو گے اتنا ہی زیادہ انسان پریشان بھی ہوگا۔ آج کے دور میں گناہوں کی جڑ یہ موبائل بن چکا ہے۔ گھروں میں تباہی اور بربادی، گھروں کے اندر معاملات کو بگاڑنے والا، گھر کے گھر اجاڑنے والا یہ موبائل بنا ہوا ہے۔ فضول خرچیاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، پریشانیاں اس کی وجہ سے، کس کا غلط استعمال ہے، صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہمارے پاس جو اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اس نے ہمیں دین کو، اس دین میں رہتے ہوئے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے لیے اصول بتا دیے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے تقویٰ، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف۔ تقویٰ وہ نیکی ہے، تقویٰ وہ چیز ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس وقت بھی، جس جگہ میں بھی انسان موجود ہو، اس کے دل میں یہ خوف ہو، میں کوئی بھی بدنظری کر رہا ہوں، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈکیتی کر رہا ہوں، میں موبائل پہ غلط کسی کو فون کر رہا ہوں، میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر مجھے دنیا والے نہیں دیکھ رہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ یہ ہے وہ تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس انسان کو راہ راست کے اوپر ہدایت عطا کرے۔ یہ ہے ہدایت۔ انسان ان موبائل کا یا ان کی وجہ سے جن گناہوں میں مبتلا ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب ڈرے گا، اللہ کی ذات کا دل میں انسان کا خوف ہوگا، وہ کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اور یہ کیا ڈرنا ہے؟ کہ انسان کو پتہ ہو کہ موت کے بعد میں نے اپنے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ ابھی یہ بچہ ہے، کل جوان ہوگا، شادی ہوگی، پھر بوڑھا ہوگا، پھر بڑھاپا ہوگا، بیماریاں آئیں گی، اس وقت جا کے مرے گا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پوتا گھر سے جا رہا ہوتا ہے، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ گمان ہوگا، یہ یقین ہوگا، میرے اوپر موت نے آ کر رہنا ہے، موت میرے اوپر دستک دے رہی ہے، موت مجھے پکار رہی ہے، موت مجھے یاد کر رہی ہے، وہ انسان کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ انسان کبھی بے حیائی کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ انسان کبھی حرام مال نہیں کھائے گا، وہ انسان کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ انسان کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ انسان کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ لیکن آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں، ہمیں تو موت، ہم کہتے ہیں یہ دوسرے کا جنازہ ہے، اس کو اٹھاؤ، میری باری تو اب بڑی دور ہے، مجھے تو موت آتے آتے شاید کب آئے، لیکن ایک نہ ایک دن موت ہم سب کے اوپر آ کر رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں اس موبائل کا اور اس جو ہماری زندگی ہے اس کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔